السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ٹاپ 10 فٹ بال اسٹیڈیمز کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو جو ٹاپ 10 جو 10th نمبر پہ اسٹیڈیم آتا ہے وہ سکوٹ سٹی اس کا نیم ہے، اور یہ جنوبی افریقہ میں واقع ہے۔ 1989 میں کھولا گیا یہ پہلا نیشنل بینک اسٹیڈیم، جسے سوکر سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں 2010 کے ورلڈ کپ سے پہلے 2009 میں تزئین و آرائش اس کی گئی۔ اگرچہ یہ جنوبی افریقی کلب سائیڈ گیزل چیفز کا گھر ہے، اس اسٹیڈیم کو 2010 میں WC فائنل کے شو پیس ایونٹ کی میزبانی کے لیے یاد کیا جاتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 9ویں نمبر پہ جو اسٹیڈیم آتا ہے دنیا کا، وہ ہے ماراکینا۔ ماراکینا عالمی فٹ بال کے سب سے قابل ذکر اسٹیڈیموں میں سے ایک ہے، جو دنیا بھر کے خوبصورت شہروں میں سے ایک میں واقع ہے۔ اس اسٹیڈیم نے 1950 کے ورلڈ کپ کے گروپ مرحلے کے میچ کی میزبانی کی، جس میں برازیل اور یوراگوئے کے درمیان 199 اور 854 کی حیرت انگیز صلاحیت دیکھنے کو ملی۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 8ویں نمبر پہ اسٹیڈیم آتا ہے، وہ ہے سین سیرو۔ یہ اٹلی کے اندر واقع ہے۔ سین سیرو کے نام سے جانا جانے والا یہ اسٹیڈیم فٹ بال، ہیوی ویٹس اور آرکائیولوزیم، AC میلان اور انٹرنیزولین کا گھر ہے۔ یہ ملک کا سب سے مشہور اور سب سے بڑا میدان ہے۔ کھیل کے سب سے بڑے فٹ بالروں نے اس کی پچ کو سنبھالا اور یورپین کپ اور چیمپئنز لیگ کے فائنل کی میزبانی کے ساتھ سان سیرو دنیا کے سب سے معزز اور قابل احترام اسٹیڈیم میں سے ایک ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 7ویں نمبر پہ اسٹیڈیم آتا ہے، وہ ہے اینفیلڈ روڈ۔ یہ یونائٹڈ کنگڈم برطانیہ کے اندر واقع ہے۔ اگرچہ صلاحیت کے لحاظ سے کوئی بڑا اسٹیڈیم نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ اسٹیڈیم دنیا بھر میں مشہور افسانوی ماحول لیول پول کے گھر کو ایک عظیم اسٹیڈیم بنا دیتا ہے۔ ریڈز کا گھر، جنہوں نے 5 یورپی کپ ٹائٹل جیتے ہیں، اینفیلڈ ہمیشہ کسی بھی وزٹ کرنے والی ٹیم کے ممبروں کے لیے ایک ٹریٹ ہوتی ہے، حالانکہ یہ کسی بھی اپوزیشن میں خوف پیدا کرتی رہتی ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 6 نمبر پہ پوری دنیا کے اندر جو اسٹیڈیم ہے، وہ ہے سینٹیاگو۔ یہ اسپین کے اندر واقع ہے۔ سینٹیاگو یورپ کے کامیاب کلبوں میں سے ایک ہے۔ 9 یورپی ٹائٹل اپنے نام کرنے کے ساتھ ساتھ ریئل میڈرڈ کا عالمی فٹ بال کے بالائی حصوں میں مقام محفوظ ہے، اور اس طرح کے کلب کے کھیلنے کے لیے کوئی اور مناسب جگہ نہیں ہو سکتی۔ اصل میں 1947 میں کھولا گیا یہ اسٹیڈیم سینٹیاگو، اور اس کے بعد 1982 اور 2001 میں 2 بار اس کی تزئین و آرائش کی گئی۔ اسٹیڈیم کئی سالوں میں دنیا کے بہت سے عظیم کھلاڑیوں کا گھر رہا ہے، جس میں فرینک پسکاس، زینیدین زیدان، رونالڈو اور کرسٹیانو رونالڈو سبھی مشہور گراؤنڈ میں اپنی چیزیں گھماتے رہے۔ دنیا کے سب سے مہنگے کھلاڑی گریت بیل نے رواں سیزن کے اس کھلاڑی نے بھی اس شاندار میدان میں اپنا کھیل پیش کیا۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں نیکسٹ جو 5ویں نمبر پہ ہمارے پاس سب سے بڑا دنیا کا اسٹیڈیم آتا ہے، وہ ہے ایسٹیکا۔ ایسٹیکا یہ میکسیکو میں واقع ہے، اور اس میں جو گنجائش ہے وہ 1,04,000 لوگوں کی گنجائش اس کے اندر موجود ہے، اور برقی فضا کے لیے یہ مشہور ہے۔ لیکن یہ 2 ورلڈ کپ فائنل کی میزبانی کرنے والا واحد اسٹیڈیم ہے۔ بدقسمتی سے انگلینڈ کے شائقین کے لیے یہ ڈیاگو میراڈونا کے بدنام زمانہ ہیڈ آف گاڈ گول کا مقام بھی رہا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کر لیتے ہیں جو 4تھے نمبر پہ اسٹیڈیم ہمارے پاس آتا ہے، وہ کیمپ نو اسپین کے اندر واقع ہے۔ کیمپ نو یورپ کا سب سے بڑا فٹ بال اسٹیڈیم ہے، اور یہ فٹ بال کی عظیم ٹیموں میں سے ایک ہے۔
बार्सिलोना का नारा, मैस्क्यू इन क्लब, एक क्लब से ज़्यादा, पूरी फुटबॉलिंग दुनिया से में मशहूर है और इनका स्टेडियम हर इस चीज़ का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके लिए इस बार बार्सिलोना खड़ा है। अब हम बात कर लेते हैं जो 3 नंबर पे हमारे पास स्टेडियम आता है, ओल्ड ट्रैफर्ड। ये यूनाइटेड किंगडम बरतानिया के अंदर वाक़या है। इस स्टेडियम, आप इनसे मोहब्बत करते हैं या आप इनसे नफ़रत करते हैं, लेकिन कतई नज़र आपके झुकाव के इस हकीकत से कोई पोशीदा नहीं है कि ख्वाबों के थिएटर वाकई एक शानदार मुकाम है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड या फुटबॉल स्टेडियम है, वो है द एलियांस एरिना। ये जर्मनी के अंदर वाक़या है, खूबसूरती से डिज़ाइन किया गया। एलियांस एरिना म्यूनिख में मुकीम फुटबॉल टीमों दोनों का घर है। बाइजन म्यूनिख और 1860 म्यूनिख पे पूरे यूरोप का वाहिद स्टेडियम है जो रंग बदलने के काबिल है ताकि दोनों टीमों में से कौन सी खेल रही है, बायरन के लिए सुर्ख और 1860 म्यूनिख के लिए नीला। स्टेडियम शायकीन के दोनों सेटों के साथ एक बहुत बड़ी हिट रही है जिसकी वजह से शायकीन पिच के करीब हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दुनिया के वर्ल्ड क्लास, दुनिया के पहले नंबर पर आने वाले इस स्टेडियम की। इसका नेम वेम्बले है और ये यूनाइटेड किंगडम के अंदर वाक़या है। बरतानिया के इस स्टेडियम के अंदर 90,000 लोगों को बैठाने की सलाहियत मौजूद है। 2007 में दोबारा खोला गया नया वेम्बले पिछले 1923 वेम्बले स्टेडियम की जगह पर बनाया गया था। आलमी फुटबॉल में से सबसे ज़्यादा बरकी माहौल में से एक के तौर पर मशहूर नए डिज़ाइन ने हर वो चीज़ मेट ली है जो असल स्टेडियम के बारे में बहुत अच्छी थी और इसमें मज़ीद इजाफा किया जा रहा है। मशहूर जुड़वा टावर्स अब खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इनकी जगह वेम्बली आर्क है। यूरोपी और बैनुल इक़वामी फुटबॉल में कुछ इंतहाई पुरवकार तकरीबात का इनेकाद अब दी होम ऑफ फुटबॉल में आम है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के 10 बहुत बड़े फुटबॉल ग्राउंड, फुटबॉल स्टेडियम जिनके बारे में आपको बताया गया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें।